لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ اپنی اس کتاب کے پیج 74 پہ کہتا ہے، میں انگریزی الفاظ پڑھتا ہوں بعد میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے جی کہ آف کورس آئی ہیڈ سلیکٹڈ اگست 15 بیکاز اٹ واز دی ڈیٹ آف دی جیپنیز سرنڈر. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 15 اگست کو اس لیے سلیکٹ کیا یوم آزادی کے طور پر کہ یہ جاپان کی جو اتحادی فوجوں کے سامنے سرنڈر کی تاریخ تھی. وہ کہہ رہا ہے میں نے 15 اگست کا دن آزادی کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ یہ جاپان کے خلاف ہماری فتح کا دن تھا. یاد رہے کہ یہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے یہ سنگاپور میں اس کے سامنے جاپانی فوج نے سرنڈر کیا تھا. Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. On behalf of Emperor Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu signed for the Japanese government. اور یہ جو اتحادی افواج ہیں ان کا کمانڈر تھا سنگاپور میں، تو اس لیے یہ سمجھتا تھا کہ جو 15 اگست ہے وہ اس کے لیے بڑی اہم ہے. 15 اگست کو ایک جو سامراجی طاقت ہے اس نے ایک دوسری سامراجی طاقت کو شکست دی اور پہلے ایٹم بم گرایا ہیروشیما پہ، پھر ناگاساکی پہ، اور اس کے بعد پھر جب ایٹم بم 2 گرے تو جاپان جو ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر جاپان نے سرنڈر کر دیا. تو جو ایک ایٹم بم کے استعمال کے ذریعے جاپان کو شکست دی گئی، اس فتح کا دن 15 اگست تھا. اور ماؤنٹ بیٹن نے وہ فتح کا دن تھا جو کہ برطانیہ اور امریکہ کی فتح کا دن تھا، اس کو مسلط کیا پاکستان اور بھارت کے یوم آزادی کے طور. 15 اگست کا جو اصل بھانڈا ہے وہ بھارت کے ایک سابق وزیر خارجہ اور وزیر دفاع جسونت سنگھ صاحب نے اپنی کتاب میں پھوڑا ہے، اور یہ ہے ان کی کتاب، اور کتاب کا نام ہے جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس. اس کتاب میں صفحہ 465 پہ 465 پہ جسونت سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 15 اگست کو یوم آزادی قرار دینے پر ماؤنٹ بیٹن کے خیالات شرمناک ہیں. یہ جاپان کے سرنڈر کا دن تھا، اس کا ہندوستان سے کیا لینا دینا تھا. اور پھر آگے چل کے صفحہ 466 پر جسونت سنگھ صاحب لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کی رات امریکی عوام کے نام ایک پیغام نشر کیا اور امریکہ کو جاپان کے خلاف اتحادی فوجوں کی فتح کی مبارکباد دی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے سنگاپور میں اتحادی فوج کے کمانڈر ماؤنٹ بیٹن کے سامنے سرنڈر کیا تھا. تو یہ جناب جو خود بھارت کے ایک وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ہی ماؤنٹ بیٹن اور گاندھی اور نہرو کی جو کولیبوریشن ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو 15 اگست تو جناب اتحادی فوج کی جاپان کے خلاف فتح کا دن تھا، اور کتنی شرمناک بات ہے کہ اسے ہندوستان کا یوم آزادی بنا دیا گیا. اور اسی کتاب میں ماؤنٹ بیٹن اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا، اس میں ماؤنٹ بیٹن نے بڑے مایوسی کے عالم میں ایک اعتراف کیا ہے. اور کیا اعتراف کیا ہے؟ کہہ رہا ہے پیج 42 پہ صفحہ نمبر 42 پہ، اگر قائد اعظم کا 2 سال قبل انتقال ہو جاتا تو ہم پاکستان نہ بننے دیتے. وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے ہماری تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا. یہ جو ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ ہیں ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ماؤنٹ بیٹن نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ قیام پاکستان کے خلاف تھا اور اس نے قائد اعظم کو روکنے کی کوشش کی. بدقسمتی سے اس کو پتہ نہ چلا کہ یہ آدمی جو ہے بیمار ہے. اگر پتہ ہوتا کہ یہ بیمار ہے اور یہ آدمی 2 سال پہلے فوت ہو جاتا تو پاکستان نہ بنتا.